میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہو، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہو، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہو، ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، خود حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گیا، تو ادھر کہنا یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں۔ میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے، اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں۔ بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑی، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو اماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی۔ یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹو تھے، اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے، اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی۔ اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے۔ لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے۔ اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا۔ چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا۔ یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے۔ آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد۔ اچھا، اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد۔ یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے۔ امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نشاپوری کے شاگرد ہیں، دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئی۔ یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات، یعنی 1000 سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی۔ تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں،
اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے ارض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں۔ 20% آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ سے ہے۔ المتوفا 235 ہجری، تقریباً 39,000 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں۔ 39,000۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل، صفین، نہروان پہ پورے چیپٹر ہیں، اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے۔ یہ جی المصنف ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ، صحابہ اکرام کے ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں، چیپٹرز بنائے ہیں۔ اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں۔ شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب۔ ایک تو جعلی اسباب ہیں جی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ۔ نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا۔ عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا۔ شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے، اور ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے، میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ اور تیسرا کلپ ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین ہے، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار، اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے۔ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں۔ 3 احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے، میں اس حوالے سے پیش کر دوں، ورنہ صفین پہ ہی میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ اس پمفلٹ میں نے حدیثیں دکھائی ہیں، یہ لکھ دی ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 2676، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، دین میں بدعتوں سے بچنا اور اپنی داڑھوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہیوں سے بچنا، ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، اور سن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں، ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ادھر کہنا یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں۔ شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا، تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں گے آپ یہ استعمال کے قابل نہیں، حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی، نہیں، حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تکفیر کسی کی نہ کریں، علمی اختلاف رکھیں۔ دوسری حدیث مسند احمد میں 11307 ہے، مستدرک للحاکم میں 4621 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی۔
اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گاٹنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو, وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں, کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا, جہاں پہ حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی, مجبور ہو گئے. تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر, اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی, جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے, 17 نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا, پورا اوائڈ کرتے تھے, نہ کا لفظ نہ بولو, نہ بولو ہی نہ, اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے, جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر, ایک صحابی آیا, کیا رسول یہ چادر مجھے دے دیں. آپ اندر گئے, پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے, کیا تم نے وہی مانگ لی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام آئے, اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی, صرف تہمت پہنی ہوئی ہے, وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. لا کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا, اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابوبکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول, نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتا تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھی تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری, اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا, یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آگے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا, سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا, لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی, انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی, حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے, لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے, اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے, جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے, تینوں بر اعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے, مولا علی کے ساتھ, تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. ٹھیک ہے, طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھیں. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ کی جنگیں لڑنی ہے.